بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور فوائد بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سن کر آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی عظمت مزید بڑھے گی، دل روشن ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا، رب کی عظمت و کبریائی دل میں گھر کر جائے گی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر دگنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکلم تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب کتابوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پھر اس کتاب میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ یہ سوال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل آیت الکرسی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہوئی آیت الکرسی کی فضیلت۔ اب آیت الکرسی کا فائدہ سنیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مال کی حفاظت پر مقرر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات سامان کی حفاظت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور آتے ہی اس نے غلے وغیرہ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کروں گا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات جس شخص کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بہت غریب تھا، جب اس نے اپنی حاجت بیان کی تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس شخص کی تاک میں لگے رہے اور اچانک وہ شخص اسی حلیے میں دوبارہ آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی غلہ وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں ضرور تمہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश करूंगा। उस आदमी ने फिर वही जवाब दिया कि मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, मैं गरीब आदमी हूं और मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं अब दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उनका दिल नरम हो गया और उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर उसे फिर छोड़ दिया। अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने अपनी हाजत बयान की, मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये जवाब सुना तो वो कुछ मोहतात हो गए। रात फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स का शिद्दत से इंतजार करने लगे। आज उनके इरादे कुछ पुख्ता दिखाई दे रहे थे, उनके कदम तेज तेज उठ रहे थे। वो उसी कैफियत में थे कि अचानक उनकी नजर सामान पर पड़ी तो उन्होंने देखा वही शख्स एक मर्तबा फिर सामान वगैरह उठाकर ले जाने के लिए जमा कर रहा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उसको पकड़ लिया और कहने लगे, अब तीसरी और आखिरी मर्तबा है, तुम हर दफा कहते हो कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा और फिर आ जाते हो। यह सुनना था कि वो शख्स बोल पड़ा, मुझे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ कलमात सिखाऊंगा जिनसे तुमको बहुत फायदा होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतवज्जह हुए और उससे वो कलमात बताने को कहा। वो शख्स कहने लगा, देखो, रात को जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर लेटो तो आयतल कुर्सी आखिर तक पढ़ा करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला रात भर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनी तो फौरन उसे छोड़ दिया। अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे पूछा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे कैदी का क्या बना? उन्होंने जवाबन अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कुछ कलिमात सिखाए हैं और उसका दावा था कि इन कलिमात की बदौलत अल्लाह ताला मुझे नफा पहुंचाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, बात तो सच कही मगर वो निहायत झूठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जानते हो 3 रातों से तुम किससे मुखातिब थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। शैतान अगरचे झूठा है मगर बात सच्ची कर गया। उसने माल की हिफाजत का गुर बता दिया कि अगर जान और माल की हिफाजत चाहते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ो। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में मैंने एक वक्त ये चाहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं, आप क्या कर रहे हैं। मैं पहुंचा तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए बार बार या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम कह रहे थे। यह आयतुल कुर्सी की बरकत है कि अल्लाह ताला ने बदर में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते उतारे। हमें आयतुल कुर्सी को लाजिम पढ़ना चाहिए, इससे अल्लाह ताला हमारी जानो माल की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।